مجھے شیعہ قوم کی تائید ہاتھ اٹھا کے چاہیے. اگر تو کہتا ہے کہ صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو ان صحابہ کا کیا کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ کیا کرو گے ان کا؟ جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی. اب بتائیں ان دونوں میں سے رضی اللہ کون ہے؟ ادھر والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں, آپس میں بندے مر رہے ہیں. بتا ان میں سے حق پہ کون ہے؟ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی, نہروان میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی. خالد بن ولید بھی صحابی کہہ رہے ہو, مالک بن نویرہ کو بھی صحابی کہہ رہے ہو. ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے, ایک مدینے سے نکال رہا ہے ایک مدینے سے نکل رہا ہے. دونوں رضی اللہ کیسے؟ یہ صرف اتنے 1400 سال سے تم نے صرف اعتراض ہی کیا ہے. ہم صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے. کتنے صحابی ہیں؟ رسول نے خم غدیر پہ جو خطبہ دیا ہے اس میں 1,25,000 تمہاری کتابوں نے لکھا ہے. 1,25,000 صحابی تھے. ساری زندگی تم نے ہم پہ اعتراض کیا اور ہم چپ رہے. یہ صحابہ کو نہیں مانتے, یہ صحابہ کو نہیں مانتے. کوئی مولوی آنکھوں کے سامنے لا, اسے کہا 1,25,000 صحابہ کے نام بتا. آپ چپ رہیں گے تو پھر تائید کون کرے گا؟ میں تو آپ کی جذبات کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کے اوپر لگے ہوئے الزام دھو رہا ہوں. 1,25,000 صحابہ کے نام بتاؤ. چل ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم اتنے عرصے سے اکٹھے رہ رہے, رائت کر دیتے. 25 چھوڑ, 1,00,000 کے بتاؤ. اور رائت کر دے جی, 80,000 کے بتا. ساؤنڈ والے بھائی کی انہوں نے گزارش کی ہے, چلے میں اور کم کر دو, 70,000 کے بتا. 50,000 کے بتا. تو 1,25,000 صحابی پی جائے تو پھر بھی مسلمان, میں 2-4 کو چھوڑ دوں کافر. بولو یا تو پھر تو بھی سب کو مان. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے, جس دن ہم نے صحابہ کی لسٹ دی نا کہ ان صحابہ کو بھی مانو, آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ ہم سے کہتے جی آپ ان کی عزت نہیں کرتے, آپ ان کی عزت نہیں کرتے. تم سلمان فارسی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اپنے لٹریچر میں ابو ذر غفاری کی کہانی کیوں نہیں لکھی؟ تم مقداد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم عمار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم حذیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم بلال حبشی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ صحابی نہیں ہے. ان کی بات اس لیے نہیں کرتے, ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. ہم اس ملک میں قطعاً مذہبی تصادم نہیں چاہتے, ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ جنہیں ماننا چاہتے ہیں انہیں مانیں. آپ صحابہ کی عزت کرتے آپ کریں, ہم کو اعتراض کرتے ہیں. ہم نے آج تک اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ میلاد میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. کبھی سنا ہے؟ ہم میں سے کبھی کسی نے ممبر سے کہا بیٹا محفل نعت میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ. ہمیں پتا ہے ہمارے بچے پکے ہیں, یہ کہیں بھی جائیں گے یہ نعرہ علی کا ہی لگا کے واپس آئے. ہمیں اپنی نسلوں پہ یقین ہے, ہمارا مستقبل غیر محفوظ نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کی مجلسوں میں اتنی تربیت کر دی ہے. صحابہ کی عزت ہے, اطاعت نہیں. اہل بیت کی صرف عزت نہیں. چلے میں صحابی اور اہل بیت کا فرق سمجھانے لگا. اچھا برابری کیے جا رہے, نہیں جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے. 120 کی سپیڈ میں آ رہا ہے مولوی. نہ جی ہم نے صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آنا ہے. بسیدہ کاغذ لا کے باپ کی قبروں پہ رکھے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں پتا کہ اندر حالت کیا ہو رہی ہے. ہم تیری مذہبی بدماشی چلنے نہیں دیں گے, نہیں چلنے دیں گے. صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے پہ جی نہ ہم نے جی اس ملک میں صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آنا. وہ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لے کہ انہوں نے اہل بیت کی برابری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی.
اگر تو کہے گا صحابہ اہل بیت کے برابر آ سکتے ہیں، یا تو پھر اپنی کتابیں دریا میں بہا دے، راوی میں پھینک، نہ تیری بچے تیری تاریخ پڑھے، نہ انہیں حقیقت کا پتہ چلے۔ ابھی تو تیری کتابوں کی سیاہی نہیں سوکھی۔ جب ایک بندے کے بیٹے نے آگے دربار میں کہا تھا بابا مجھے حسن نے کہہ دیا ہے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، اس نے کہا لکھوا کے لے آ۔ صحابہ تو لکھواتے تھے، صحابہ کرام تو برابری کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی صحابہ نے تو اہل بیت کی برابری کی نہیں، وہ اہل بیت کے نوکر کہلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے برابری کرنی نہیں، اگر علی نہ ہوتا ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایک صحابی کہتا اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک علی کی محبت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہو۔ لہٰذا اگر ہم آپ کو سیرت صحابہ سنانی شروع کر دیں ہمارا دل کرتا ہے۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں نا جی کبھی جی شیعوں نے بھی صحابہ کی بات کی ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں مجلسوں میں صحابیوں کی بات کروں۔ ایک مجلس میں ہم صحابی کا نام لیتے ہیں، اگلے دن تھانے درخواست چلے جاتی ہے، رضا آباد مجلس تھی جی وہاں نام لیے گئے ہیں۔ تو پھر یہاں تو ہمیں اجازت دو کہ ہم صحابہ پڑھیں، ہمیں کہہ دو ہم سیرت صحابہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم مجلس کے دروازے پہ جو سپاہی یا جو اپنے نوجوان کھڑے کرتے ہیں وہ جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے۔ کبھی میرے ملک میں کوئی ایسا مجلس کا پوسٹر چھپا ہو جس پہ لکھا ہو کہ صرف شیعہ حضرات آئیں؟ ابھی محرم آئے گا، دروازے ہم کھول دیں گے، جو آنا چاہے آئے۔ آپ مجلسوں میں آیا کریں، آپ گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تنقید نہ کیا کریں، آپ مجلسوں میں آیا کریں۔ میں آپ کو کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں آپ مجلس میں آئیں، آپ وہاں سے اٹھیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں، میں آپ کو اٹھاؤں گا، آپ صحابی کا ادھر سے نام لیں، میں ادھر سے کردار پڑھتا ہوں۔ کردار عزت کے لائق ہوا عزت کر لیں گے۔ صحابی اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، فرق سمجھانے لگا ہوں۔ صحابی انتظار کرتے تھے آیت آئے تو عمل کریں۔ اس سے بہترین وضاحت نہیں ہو سکتی۔ حمدانی صاحب، صحابہ انتظار کرتے تھے آیت آئے ہم عمل کریں۔ کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کرو۔ نماز کے حکم آنے سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی ہو، روزے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے روزہ رکھا ہو، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا ہو انہوں نے پہلے دے دی ہو۔ نہ، آیت پہلے عمل بعد۔ یہ حکم کا انتظار کرتے تھے، حکم آئے ہم اطاعت کریں۔ انہوں نے حکم سے پہلے عمل نہیں کیا۔ فرق سمجھا دوں گا تو میرا خیال مجلس یہیں پہ پوری ہو جائے گی۔ صحابی انتظار کرتے تھے آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں۔ اہل بیت کا عمل پہلے آیت بعد میں۔ بندے چپ بیٹھ کے دلیل مانگ رہے ہیں۔ علی بستر پہ پہلے سویا، وَمِنَ النَّاسِ کی آیت بعد میں آئی۔ انہوں نے روٹیاں پہلے دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کی آیت بعد میں آئی۔ صحابی آیت کا انتظار کرتے تھے، آیت اہل بیت کا انتظار کرتے تھے۔ اور فرق سمجھا دو۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، لے جانے والا چاہیے۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقی کوثر نہیں بن سکتا۔
صحابی ایمان لا کے مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی نمازیں پڑھ کے متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے، محمد کے کانٹھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ اس سے بڑا فرق کل والے دن سامنے آ گیا۔ صحابی مدینے میں بیٹھے رہے، سر نہ ہلاؤ تمہیں حسین کا واسطہ، یہ جو کل آ رہی ہے نا جی، کل بات کھل جانی ہے۔ جو مدینے میں رہے وہ صحابی، جو مباہلے میں آ گئے وہ علیہ السلام۔ مباہلے میں کوئی صحابی کیوں نہیں گیا؟ کہ آیت نے یہ کہا تھا کہ صرف گھر والوں کو لانا؟ آیت نے تو کھلا کہا تھا، بیٹوں کو لا، عورتوں کو لا۔ بیٹی کا لفظ ہی نہیں کہا تھا، نساء، عورت کہا تھا، بیٹی نہیں کہا تھا۔ عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں جی، یہ بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تھا عورت لا، نبی کو پتا تھا آج عورت وہ چاہیے جو بیٹی بھی معصوم کی ہو، بیوی بھی معصوم کی ہو، ماں بھی معصوم کی ہو، جسے چاروں طرف سے عصمت نے گھیرے میں لیا ہو۔ آیت قرآن کی آ گئی، بندے انتظار کرتے رہے کہ نبی ہمیں گھر سے بلائے گا۔ پوری رات بندوں نے تیاری کر کے گزاری، صبح کو نبی کے دروازے پہ رش، یا رسول اللہ ہم مباہلہ میں جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ رات نبی بتا بیٹھے تھے کہ وہاں جنگ نہیں ہونی، بغیر تلوار، بغیر نیزے، بغیر تیر کے جایا جائے گا، کوئی وہاں جنگی سامان نہیں ہوگا، صرف ہم جائیں گے اور وہ آئیں گے۔ انہوں نے کہا بحث نبی نے کرنی ہے، آیت نبی نے سنانی ہے، ہم نے تو صرف جانا ہی ہے، حکم پروردگار ہے، ہم محمد کے ساتھ جائیں گے۔ بندے تیار ہو گئے، نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جا، ہمیں بھی لے جا، ہمیں بھی لے جا۔ رسول نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے مالک تو نے حکم کر دیا تھا، پورا مدینہ تیار ہو گیا ہے، مجھے بتا کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں۔ نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جبریل کے پر محمد کے قدموں پہ آئے، آواز آئی اللہ درود بھی تجھ پہ پڑھ رہا ہے، سلام بھی تجھے کر رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے باہر چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے جس نے جانا ہے مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن واپس کل زندہ وہ آئے گا جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ نبی کا یہ اعلان کرنا تھا، اس سے پہلے آوازیں آ رہی تھی ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ جب نبی نے اللہ کا حکم سنا دیا آوازیں تبدیل ہو گئی، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ گلیاں خالی ہو گئیں، نظر رسول کے دروازے پہ تھی، رسول کے صحن کا دروازہ کھلا، اس انداز سے عصمت کا قافلہ چلا، آگے پیغمبر خدا، درمیان میں حجاب خدا، ہائے ہائے، پیچھے ولی خدا، آگے رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے علی۔ رسول نے حسن اور حسین کو لیا ہوا، اور رسول کس انداز میں لیے ہوئے ہیں؟ حسین کو گود میں، حسن کو انگلی کے ساتھ۔ اے شریعت کا مالک، اے شریعت کا وارث، دونوں بچے تیرے پاس، ایک ماں کو دے دے، ایک باپ کو دے دے، تو نبیوں کا سردار ہے، تو نے آگے چلنا ہے، تو خالی ہاتھ چل۔ عجب نہیں کہ آواز محمد آئے، اگر بچے ماں اور باپ کو دے دیتا، کلمہ اور رخ لکھ دیتا، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں اور باپ گھر تو چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے۔ رسول نے فرمایا نہ ماں کی گود میں جائیں گے نہ باپ کی انگلی کے ساتھ، میرے پاس رہیں گے تاکہ تاریخ دیکھے اور مورخ لکھے ماں اور باپ کی محبت میں نہیں، محمد کی ضرورت بن کے آ رہے ہیں۔
یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ رسول کو اللہ نے حکم دیا تھا، یوں مباہلہ کے میدان میں پنجتن کا قافلہ گیا، عیسائیوں نے آتا ہوا پیغمبر دیکھا، کتاب کے جملے ہیں کہ عیسائی پادری نے کہا اپنی قوم سے خبردار جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے یہ پیچھے والا پہاڑ گر جائے۔ میں ان کے چہرے پہ ایسی سچائیاں دیکھ رہا ہوں، میں ان کے چہرے پہ ایسا نور دیکھ رہا ہوں۔ بھائی جان کی آمد پہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ جتنا بڑا ذاکر ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ حضور، بسم اللہ، بسم اللہ سرکار۔ مفسر قرآن کربلا، مؤرخ تاریخ کربلا، مالک کے عمدہ با ادب مؤدب ترین اہل علم ذاکر جناب